آج آپ دیکھیے کتنا بڑا المیہ ہے کہ پاکستان پر ایک ایسی نالائق حکومت مسلط ہے جس نے قوم کو ڈینگی کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا. جب یہ ڈینگی پہلی دفعہ لاہور میں آیا تو یہ عمران خان جناب نواز شریف اور شہباز شریف صاحب کا مذاق اڑاتا تھا، لیکن پھر یہ بات سب نے دیکھی کہ جب سری لنکا کے ڈاکٹر آئے تو انہوں نے کہا کہ کم از کم 10 سے 15,000 لاہور شہر میں ڈینگی سے ہلاکتیں ہو سکتی ہیں، کیونکہ پاکستان میں کسی کو ڈینگی کے علاج کے بارے میں کوئی جانکاری نہیں تھی. لیکن جناب شہباز شریف صاحب نے جس جرأت اور محنت کے ساتھ ڈینگی کا مقابلہ کیا، میرا خیال ہے کہ اس حملے میں بمشکل 100 سے کم ہلاکتیں ہوئیں جو ڈینگی کے نظر ہوئیں. اور اس کے بعد انہوں نے ایک ایسی روٹین بنا دی کہ پنجاب حکومت پوری طرح سے ہر سال ڈینگی کی آمد سے پہلے سرگرم ہوتی تھی، اسپرے ہوتے تھے اور لوگ ڈینگی کا نام بھول گئے تھے. لیکن جب سے یہ حکومت دوبارہ آئی، اس نے ہر شعبے کا ستیہ ناش کر دیا. اور آج آپ دیکھیے کتنی قیمتی جانیں ہماری دوبارہ ڈینگی کے مرض کی نظر ضائع ہو رہی ہیں. یوں لگتا ہے کہ اس ملک میں کوئی حکومت ہی نہیں ہے. آج پاکستان ایک ایسے موڑ پہ کھڑا ہو گیا ہے کہ یہاں پہ لگتا ہے کہ پاکستان کے عوام کا کوئی والی وارث نہیں ہے. کہیں بیماری ہے اس کے رحم و کرم پہ ہے. کبھی زندگی میں یہ نہیں سنا تھا کہ پیناڈول اور پیراسیٹامول کی دوائیاں جو ہیں دکانوں سے غائب ہو جائیں، وہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں. کبھی زندگی میں یہ نہیں سنا تھا کہ گندم کی فصل مارکیٹ میں آئے، گندم کی فصل جو ہے اس کو کسان حاصل کریں اور مارکیٹ سے آگے غائب ہو جائے. کبھی یہ نہیں سنا تھا، زندگی میں نہیں دیکھا تھا کہ چینی جو ہے وہ گھنٹوں کے حساب سے 20 روپے اس کی قیمت اوپر چلی جائے. ہم نے 5 سال حکومت کی. یہ عمران خان ہمیں چور ڈاکو کہتا ہے، لیکن وہ کیسے چور ڈاکو تھے کہ جنہوں نے غریبوں کے لیے 5 سال چینی کو 54 روپے کلو سے اوپر نہیں جانے دیا. وہ کیسے چور اور ڈاکو تھے کہ جن کے دور میں آٹا 37-38 روپے کلو غریب آدمی کو ملتا تھا. وہ کیسے چور اور ڈاکو تھے جن کے دور میں غریب کو کھانا پکانے کا تیل 160 روپے کلو ملتا تھا. وہ کیسے چور اور ڈاکو تھے جن کے دور میں کسان کو ڈی اے پی کھاد کی بوری 2400 روپے کی ملتی تھی. اور یہ جو خود کو ایماندار کہتے ہیں، انہوں نے چینی 160 روپے کلو کر دی، آٹا 80 روپے کلو ہو گیا، کھانا پکانے کا تیل جو ہے 360-400 روپے کلو کا ہو گیا، اور کسان کی ڈی اے پی کی بوری 8,200 روپے سے تجاوز کر گئی. اور کہتے ہیں کہ ہم ایماندار ہیں. ایماندار اگر ہوتے تو تم چینی کو 54 روپے سے 50 روپے کر کے دکھاتے. تم بجلی اور گیس کو سستا کر کے دکھاتے. آج بجلی کا بل غریب آدمی کی پہنچ سے باہر ہو گیا ہے. میں گیا گاؤں میں تو ایک ریڑھی والا کھڑا ہو گیا، کہتا ہے دوسرا مہینہ ہے کہ مجھے 5,000 روپے کا بل آ رہا ہے اور آپ کی حکومت میں 400 یا 600 روپے کا بل آیا کرتا تھا. اب آپ مجھے بتائیں کہ جو 10-10 ہزار 15-15 ہزار غریبوں کو حکومت بل دے گی، وہ کیسے دعویٰ کر سکتی ہے کہ وہ عوام کا کوئی خیال رکھتی ہے؟ وہ پاکستان جس میں ترقی ہو رہی تھی، جس میں خوشحالی آہستہ آہستہ آ رہی تھی، اس پاکستان کو 2018 میں دھاندلی کے ذریعے پی ٹی آئی حکومت کو لا کر ملک کا ستیہ ناش اور اس ترقی کا بیڑا غرق کر دیا گیا. آج کوئی شخص ایسا نہیں جو دکھی نہیں ہے
کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو جب بازار میں انڈے خریدنے جاتا ہے، سبزی خریدنے جاتا ہے، دال خریدنے جاتا ہے، گھی خریدنے جاتا ہے، اپنے بوڑھے ماں باپ کے لیے دوائیاں خریدنے جاتا ہے، وہ اس حکومت کو گالیاں نکال کے نہیں آتا، کیونکہ اس مہنگائی نے لوگوں کا جینا دوبھر کر دیا۔ تو آج بدقسمتی ہے کہ ہم ایک ایسے مقام پہ کھڑے ہیں کہ جہاں پاکستانی عوام بدترین حالات کا شکار ہے، بدترین مہنگائی کا شکار ہے، اور اس کی وجہ صرف وہی ہے جو میں آپ کو الیکشن میں بتایا کرتا تھا۔ آپ کو ہر جلسے میں نے کہا کہ آپ لوگ کیا اپنی گاڑی یا موٹر سائیکل کی چابی کسی اناڑی کو کبھی دے سکتے ہیں؟ اگر ایک اناڑی کو آپ گاڑی پہ بٹھائیں گے تو وہ گاڑی کو منزل پہ نہیں پہنچائے گا، وہ گاڑی کا ایکسیڈنٹ کر سکتا ہے، گاڑی کو تباہ کر سکتا ہے، خود بھی مرے گا اور گاڑی کو بھی تباہ کرے گا۔ اگر ایک اناڑی سے گاڑی یا موٹر سائیکل نہیں چل سکتا تو 22 کروڑ عوام کا ملک ایک اناڑی کیسے چلا سکتا؟ اور آج آپ نے دیکھا کہ اس اناڑی نے پاکستان کی ہر شعبے میں تباہی کر دی ہے، معیشت تباہ کر دی ہے، ہماری خارجہ پالیسی تباہ کر دی ہے، بھارت کشمیر اچک کے لے گیا اور دنیا میں کوئی ہمارے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے تیار نہیں ہے۔ پاکستان کے اندر وہ دہشت گردی جس کو ہم نے ختم کر دیا تھا، آج پھر وہ دہشت گردی سیر اٹھا رہی ہے۔ تو میرے بھائیوں اور بزرگوں، یہ ملک بڑی محنت سے حاصل کیا تھا، ہمارے بزرگوں نے اس کے لیے قربانیاں دی تھی۔ قائد اعظم نے اس لیے پاکستان نہیں بنایا تھا کہ یہاں پہ لوگ غربت سے سسکے، قائد اعظم نے اس لیے پاکستان نہیں بنایا تھا کہ یہاں نوجوان بے روزگاری کے ہاتھوں بھوک اور خودکشی پہ مجبور ہو جائے۔ قائد اعظم نے اس لیے پاکستان نہیں بنایا تھا کہ یہاں پہ مذہب کو استعمال کر کے لوگوں کے اوپر گولیاں چلائی جائیں۔ پاکستان اس لیے نہیں بنا تھا کہ دنیا میں ہمارے لیڈر کشکول پکڑ کے بھیک مانگتے نظر آئے اور ہمیں ایک انٹرنیشنل بھیکاری بنا دیا جائے۔ پاکستان تو اس لیے بنا تھا، ہمارے بزرگوں نے اس لیے قربانیاں دی تھیں کہ ہم نے دنیا کو بتانا ہے کہ ہمارا دین اسلام، ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو تعلیمات دے گئے ہیں ان کی روشنی میں ہم ایک ایسی کامیاب ریاست بنا کے دکھائیں گے کہ لوگ ہماری ریاست کے اوپر حسرت کر سکیں، وہ ہماری ریاست کو دیکھ کر کہہ سکیں کہ یہ کامیاب لوگ ہیں، ان کا دین کامیاب ہے۔ لیکن آج سے پیچھے چلے گئے ہیں، بنگلہ دیش ہم سے آگے نکل گیا ہے، چونکہ ہماری حکومت نے پاکستان کی معیشت کا پہیا بجائے ٹاپ گیئر لگانے کے ریورس گیئر میں لگا دیا ہے۔ ہم آگے جانے کی بجائے پیچھے کو جا رہے ہیں۔ آج ہمارے قائد نے جو نظریہ دیا ہے ووٹ کو عزت دو، اس کی یہی وجہ ہے کہ میرے بہنوں اور بھائیوں، ووٹ کو عزت دینے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی حکومت آپ کے ووٹ کی طاقت سے بنتی ہے تو وہ آپ کی خوشحالی اور آپ کی ترقی کے لیے کام کرتی ہے، لیکن اگر کوئی حکومت دھاندلی کے ساتھ آتی ہے تو وہ حکومت صرف اس کے لیے دھاندلی کرنے والوں کو خوش کرنے کے لیے کام کرتی ہے، اس کو عوام کے ساتھ کوئی سروکار نہیں ہوتا۔ اس لیے کہ وہ जिसमें झुकना आता नहीं
जिसको डरना नहीं है जिसमें झुकना आता नहीं है जिसको। मेरे भाइयों, वोट को इज्जत दो का फलसफा ये कहता है कि अगर आपकी वोट की ताकत से हुकूमत बनेगी, जिस हुकूमत को ये पता होगा कि मुझे लोगों ने वोटों से हुकूमत में बिठाया है, तो वो हुकूमत आपकी खुशी के लिए, आपकी तरक्की के लिए काम करेगी। लेकिन अगर कोई हुकूमत चोर दरवाजे से आएगी तो उसे पता है कि मैं अवाम की वोटों से नहीं हुकूमत में आया, वो चोर दरवाजे के चौकीदारों को खुश करने के लिए काम करेगी। इसी तरह वोट आपने इलेक्शन में देखा है कि ये वोट गरीब आदमी को ताकत देता है। 1 करोड़पति का भी एक वोट होता है और झुग्गी में रहने वाले गरीब आदमी का भी एक वोट होता है। 1000 एकड़ के मालिक का भी एक वोट होता है और उस जागीरदार की जमीन पे काम करने वाले एक गरीब किसान का भी एक वोट होता है। वोट बड़े और छोटे की तमीज खत्म कर देता है। जब वोट का वक्त आता है तो आपने देखा होगा कि आपके मोहल्ले में जिसका 1 कनाल का मकान है वो भी उसी लाइन में खड़ा होता है और उस मोहल्ले में जिसकी झुग्गी होती है वो भी उसी लाइन में एक बंदा खड़ा होता है। तो ये वोट गरीब की ताकत है। जिस मुल्क में वोट की इज्जत होगी वहां पर गरीब आदमी की इज्जत होगी, गरीब आदमी के हक की इज्जत होगी और वहां पे कानून ताकतवर होगा, इसलिए कि वोट की ताकत कानून से कायम होती है। और जब कानून मजबूत होगा तो कोई गरीब आदमी के साथ जुल्म नहीं कर सकता। तो ये पाकिस्तान तभी मजबूत होगा जब इसकी असल पर इस मुल्क को खड़ा किया जाएगा और इस मुल्क की असल जमहूरियत है, आइन है, कानून की हुक्मरानी है और अवाम के वोट की ताकत है, ताकि पाकिस्तान की अवाम फैसला करे कि इस मुल्क पे कौन हुक्मरानी करेगा और इस मुल्क की हुकूमत से किसको बाहर निकालना है। इसका फैसला सिर्फ लोगों के पास होना चाहिए। ये जिदोजहद है जिसको अगर हमने जीत लिया तो फिर पाकिस्तान से गुर्बत भी खत्म होगी, पाकिस्तान से नाइंसाफी भी खत्म होगी और पाकिस्तान का गरीब, पाकिस्तान का मजदूर और पाकिस्तान का किसान तरक्की कर सकेगा, उसके दिल फिरेंगे। पाकिस्तान, पाकिस्तान, एहसन इकबाल, एहसन इकबाल। आज ये पाकिस्तान जो 2013 में हमें बहुत बुरी हालत में मिला था, 18 घंटे बिजली नहीं आती थी, रोज कत्लो गारत होती थी, इस मुल्क के अंदर कारोबार खत्म हो गए थे। आपने देखा कि हमने आपसे जो वादा किया 2013 में कि लोगों लोड शेडिंग खत्म करेंगे, नवाज शरीफ की क़यादत में हमने लोड शेडिंग खत्म करके दिखाई और बिजली लोगों को 24 घंटे जब हमने हुकूमत छोड़ी मिल रही थी। इसी तरह मुल्क में अमन करके दिखाया। हमने तरक्की के मंसूबे जारी किए। सी-पैक जितना बड़ा मंसूबा जो कि नारोवाल के लोगों के लिए एजाज है कि वजीर आजम नवाज शरीफ ने सी-पैक को चलाने की जिम्मेदारी आपके नुमाइंदे को दी और हमने अल्हम्दुलिल्लाह 4 सालों में पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा $29 अरब के मंसूबे जमीन पे खड़े करके दिखाए, जिससे पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान की इज्जत बनी और चीन के अंदर पाकिस्तान की इज्जत बनी। और उस तरक्की के सफर को 2018 में बदकिस्मती से छोड़ दिया। इसी तरह जो नारोवाल के लोगों से हमने वादे किए थे, अल्लाह ताला का एमपी हजरात होते थे, वो अक्सर कहते थे कि आप इतने बड़े बड़े वादे कर रहे हैं,
تو ایسا نہ ہو کہ ہمیں شرمندگی ہو، ہم وعدے پورے نہ کر سکیں۔ تو میں ان سے ہمیشہ کہتا تھا کہ اگر انسان کا مقصد سچا ہے اور اسے اپنے مقصد پہ یقین ہے اور وہ اس کے لیے محنت کرے گا تو اللہ تعالیٰ کی ضرور مدد شامل حال ہوگی۔ اور ہم جو لوگوں سے وعدے کر رہے ہیں وہ اپنے علاقے کی غربت ختم کرنے کے لیے، پسماندگی ختم کرنے کے لیے کر رہے ہیں۔ ہم اس خطے کو ترقی یافتہ بنانا چاہتے ہیں، یہاں کے نوجوانوں کا مستقبل بہتر بنانا چاہتے ہیں، یہ نیک مقصد ہے۔ اور اگر ہمارا مقصد نیک ہے اور ہم اس کے لیے محنت کریں گے تو اللہ تعالیٰ ضرور ہماری مدد کریں گے۔ اور مجھے خوشی ہے کہ آج کراچی سے لے کر آپ پشاور تک جائیں تو جب بھی کوئی شخص ملتا ہے تو وہ یہ بات کہتا ہے اور اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ پچھلے 5 سالوں میں نارووال میں جتنی ترقی کی ہے کوئی اور شہر شاید 25 سالوں میں اتنی ترقی نہیں کر سکتا۔ اور آج الحمدللہ نارووال کے اندر تعلیم کی ہر سہولت ہمارے نوجوانوں کے لیے دستیاب ہے۔ بہترین یونیورسٹیاں ہیں۔ یونیورسٹی آف نارووال میں 5000 کے قریب طلبہ و طالبات تعلیم حاصل کر رہے ہیں، جس میں تقریباً 80% ہمارے علاقے کی بچیاں ہیں جو صبح ان کو یونیورسٹی کی بس اپنے گاؤں سے لیتی ہے، یونیورسٹی لاتی ہے اور شام کو انہیں واپس اپنے گاؤں میں چھوڑتی ہے۔ عزت کے ساتھ، آبرو کے ساتھ ہزاروں بچیاں ہماری آج یونیورسٹی آف نارووال میں تعلیم حاصل کر رہی ہیں، جنہیں کہ شاید ان کے ماں باپ دوسرے شہر بھیجنے کے لیے رضامند نہ ہوتے۔ انجینئرنگ یونیورسٹی ایک بہترین ادارہ ہے جس میں نارووال کے بھی درجنوں طلبہ طالبات پڑھ رہے ہیں، لیکن نارووال کے ساتھ ساتھ وہاں پہ پورے پنجاب کے بہترین میرٹ کے اوپر بچے اور بچیاں بھی آ کر تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ لاہور کے بچے اور بچیاں بھی آج نارووال آ کے انجینئرنگ یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں، جیسا کہ پہلے ہمارے بچے بچیاں لاہور جا کے پڑھا کرتے تھے۔ اسی طرح یونیورسٹی ویٹنری سائنسز میں بھی ہمارے جو زرعی ایک حالات ہے، زراعت کا شعبہ ہے، تو ہمارا مقصد یہ تھا کہ اس کے ذریعے ہم یہاں پہ لائف سٹاک کو ترقی دیں، پولٹری کی صنعت کو ترقی دیں، ہم یہاں پر جو جانور ہیں، ڈیری انڈسٹری جو ہے اس کی پروڈکشن کو بڑھائیں۔ تو لائف سٹاک، ڈیری اور پولٹری کی ترقی کے ساتھ یہ ضلع غربت ختم کر سکتا ہے۔ اس مقصد کے لیے یونیورسٹی ویٹنری سائنسز کا کیمپس بنایا گیا اور انشاءاللہ مستقبل میں ہم ان یونیورسٹیز کو اس علاقے کی قسمت بدلنے والا ادارہ بنائیں گے، کیونکہ 2018 ان یونیورسٹیوں کو لاوارث نہیں چھوڑا بلکہ پورے پاکستان کی یونیورسٹیوں کو لاوارث کر دیا ہے اور ہائر ایجوکیشن کمیشن تباہ کر دیا، جس سے کہ تمام اعلیٰ تعلیم کے ادارے تباہ ہو چکے ہیں۔ تو ہم انشاءاللہ اس کو دوبارہ بحال کریں گے۔ اور اسی طرح جو ہمارے ہاں دیکھیں کتنے بڑے منصوبے تھے، کینسر ہاسپٹل تقریباً 2018 کوئی اس کی پیروی کرنے والا نہیں ہے، اور چونکہ پی ٹی آئی کے لوگوں نے کینسر اسپتال کے نام پر چندہ اکٹھا کرنا ہے تو انہیں دلچسپی نہیں ہے کہ سرکاری کینسر ہاسپٹل یہاں پر کام کرے جس میں لوگوں کو سستا علاج کینسر کا مل سکتا ہے۔ ہمارا ڈی ایچ کیو جو ہے وہ پنجاب کا بہترین اسپتال بن گیا تھا، آج اس کو بھی تباہ کر دیا گیا ہے، اس لیے کہ مریض جو ہے وہ پی ٹی آئی کے لیڈروں کے اسپتال میں جائے جہاں پہ 30-40 ہزار سے کم کسی کا بل نہیں پڑتا ہے۔ اسی طرح ہمارا ریلوے اسٹیشن جو بہترین ہے بنا تھا، اس کو ہم نے 3 سالوں میں بنا دیا، اس کی 50 دکانیں تیار پڑی ہوئی ہیں۔ 3 سال سے یہ اتنے نالائق ہیں کہ ان دکانوں کو
کرائے پہ نہیں دے سکے، جس سے کروڑوں روپے کا ریلوے کو فائدہ ہونا تھا۔ نارووال اسپورٹ سٹی اگر وہ بن جاتا، آج پورے پاکستان کے کھیلوں کا مرکز نارووال میں بن جاتا۔ اگر ہمارے نوجوان کھلاڑی یہاں پہ تربیت لیتے تو جو اولمپکس ہوئے جاپان میں، اس میں پاکستان کے ایتھلیٹ لازماً تمغے جیت کر آتے، جس کے مقصد کے لیے یہ بنایا گیا تھا کہ یہاں پر ہمارے اپنے نوجوان اور پاکستان کے جو بہترین کھیلوں کے نوجوان ہیں وہ تربیت حاصل کریں اور ملک کا نام روشن کریں۔ اس اسپورٹس کمپلیکس سٹی کو جہاں پاکستان کی کرکٹ ٹیم پر کیس بنا دیا، یہ کیس نہیں ہے کہ اس پہ آپ نے رشوت لی ہے، آپ نے کمیشن لیا ہے، مجھ پہ کیس اتنا بڑا قومی منصوبہ کیوں بنا دیا؟ کیا پسماندہ علاقوں کا مقدر ہے کہ وہ ہمیشہ پیچھے رہیں؟ اگر بڑے منصوبے پسماندہ علاقوں میں نہیں بنیں گے، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ایک پسماندہ علاقے میں بڑا منصوبہ بننا گناہ ہے، تو مجھے اس گناہ پہ فخر ہے، اور دوبارہ موقع ملا تو یہ گناہ میں پورے پاکستان کے پسماندہ علاقوں میں کروں گا تاکہ ہم ان کو ترقی کے لیے آگے لے کر آئیں۔ تو میرے ہے جس کو ڈرنا، جو میدان کماتے ہیں وہ اس کا جھنڈا اونچا چلواز ہے، اس کی جس نے بنایا نارووال، جس نے بنایا نارووال، جس نے بنایا نارووال۔ آج الحمدللہ 3 سال ہو گئے، یہ حکومت جو ہمیں چور اور ڈاکو کہتی تھی، میں نے 50 دفعہ عمران خان کو چیلنج کیا ہے کہ عمران خان 3 باتوں کا جواب دے دو مجھے۔ تمہارے پاس نیب ہے، تمہارے پاس تمام تحقیقاتی ادارے ہیں، تم نے مجھے پکڑ کے جیل میں ڈالا اس ترقی کی سزا میں جو میں نے نارووال کے لیے کی، تو چلو اپنی پوری پاکستان کی ایجنسیاں لگاؤ اور 3 باتیں ثابت کر دو، تو میں آپ کے سامنے بھی گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ میں خود سیاست ہمیشہ کے لیے چھوڑ دوں گا اور میں قوم کا مجرم ہوں گا۔ پہلی بات، میں نے کہا کہ میں آج سے سیاست میں نہیں، میں 1993 میں سیاست میں آیا تھا، اور جو میری وراثت مجھے ماں باپ سے ملی تھی میں نے وہ بیچ کے سیاست کی ہے۔ تم ثابت کر دو کہ 2021 میں میرے اثاثے 1993 سے 1 مرلہ بھی زیادہ ہے تو میں سیاست چھوڑنے کے لیے تیار ہوں۔ پروفیسر احسن اقبال، اور میرے ہاتھوں 32,000 ارب روپیہ، 3200 ارب روپیہ، میرے ہاتھوں سے 3,200 ارب روپیہ پاکستان کے ترقیاتی منصوبوں کا میری وزارت سے 5 سالوں میں جاری ہوا ہے۔ تم اس 3200 ارب روپے میں سے 32 پیسے بھی ثابت کر دو کہ احسن اقبال نے کوئی ذاتی فائدہ اٹھایا ہے تو تب بھی میں تمہارا مجرم ہوں۔ میں نے سی پیک کے اندر 29 ارب ڈالر کے منصوبے کامیابی سے ہمکنار کیے ہیں۔ 29 ارب ڈالر کوئی مذاق نہیں ہوتی، 29 کو آپ 175 سے ضرب دیں، اتنے ارب بنتے ہیں، کئی ہزار ارب روپے بنتے ہیں۔ 29 ارب ڈالر کے منصوبے الحمدللہ سی پیک کے میری نگرانی میں بنے ہیں۔ تم 29 سینٹ یا 29 پیسے کی اس میں ہیرا پھیری یا یہ ثابت کر دو کہ میں نے کوئی فائدہ اٹھایا تب بھی میں قومی مجرم ہوں گا۔ یہ جھوٹ کے قصے، یہ الف لیلا کی کہانیاں جو اس کے وزیر آ کے صبح شام ہماری حکومت کے خلاف بتاتے ہیں، انہوں نے ہمارے لیڈروں کے خلاف جھوٹے مقدمے بنائے، جناب شہباز شریف صاحب کے خلاف، نواز شریف صاحب کے خلاف مقدمے بنائے، اور وہی شہزاد اکبر جو کاغذ لہراتا تھا وہ سارا ثبوت جب انہوں نے لندن کی عدالت میں پیش کیا تو لندن کی عدالت نے وہ سارا ردے کی ٹوکری میں پھینک کے کہا کہ یہ جھوٹے افسانے کہاں سے لے ہیں، ان کے اوپر تو کوئی کیس نہیں بنتا، اور ان کے سارے اکاؤنٹس انہوں نے بحال کر دیا۔ تو یہ آج
قوم جان چکی ہے کہ یہ جھوٹ جو قوم کو بیچا گیا، یہ لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے بیچا گیا، 2018 میں پاکستانی عوام کے ساتھ عظیم فراڈ ہوا۔ اور میں ان لوگوں سے اپیل کروں گا، بہت سارے ہمارے سادہ لوگ تھے جو عمران خان کی چکنی چپٹی باتیں سن کے اس کے بہکاوے میں آ گئے۔ آپ کا قصور نہیں ہے، عمران خان کی جو ساری تربیت ہے وہ پہلے دن سے یہی ہے کہ چکنی چپٹی باتیں کر کے لوگوں کو پھنسانا کیسے ہے۔ تو یہ اس کی ساری ٹریننگ ہی پہلے دن سے اس کی یہی ٹریننگ ہے کہ چکنی چپٹی باتیں کرو اور لوگوں کو اپنے چکر میں پھنساؤ۔ تو اگر آپ اس کے جھانسے میں آ گئے، آپ کا قصور نہیں ہے، لیکن مجھے خوشی ہے کہ ان لوگوں کو بھی اب پتہ لگ گیا ہے کہ عمران خان ایک سیراب کا نام ہے، ایک بلبلے کا نام ہے، اس کے اندر نہ صلاحیت ہے، یہ صرف نفرت کی زبان بول سکتا ہے، یہ صرف لوگوں سے جھوٹ بول سکتا ہے۔ تو اب لوگ دوبارہ مسلم لیگ نون کی طرف آ رہے ہیں، اور میں پی ٹی آئی کے ہر ووٹر کو یہ پیغام دوں گا میڈیا کے ذریعے کہ اگر وہ پاکستان کو مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں تو ان کو مسلم لیگ نون کے پرچم تلے اب پاکستان کو دوبارہ تعمیر نو کی جہاد میں، پاکستان کی تعمیر نو کی تحریک میں شامل ہونا ہوگا، اور مسلم لیگ نون میں ہر پاکستانی شامل ہو تاکہ ہم پاکستان کو دوبارہ اپنے پیروں پہ کھڑا کریں، اس کو ترقی دیں تاکہ غربت ختم ہو، مہنگائی ختم ہو اور یہ ملک بھی خوشحال ملک بن سکے۔ میں ایک بار پھر آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اتنی دیر آپ نے انتظار کیا، اور حافظ عبدالرحمان صاحب کی ٹرسٹ کا کہ انہوں نے یہ سوچا کہ یہ کنونشن کریں، تو میں آخر میں یہ کہوں گا کہ انہوں نے کہا شکریہ آسم اقبال، اور آسم اقبال کہے گا شکریہ نارووال۔ یہ نارووال کا شکریہ ہے کہ آپ ہمیشہ اپنے ووٹوں سے مجھے اپنی محبتوں سے نوازتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا شکریہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور اللہ کی توفیق سے جو کچھ میں کر سکتا ہوں یہ ممکن ہو سکا ہے۔ لیکن آخری میری ایک فرمائش ضرور ہے آپ کے ساتھ کہ میں جب تقریباً 2.25 مہینے سزائے موت کے قیدیوں کی چکی میں اڈیالہ جیل تھا تو یہ سوال ضرور پوچھا کرتا تھا اپنے آپ سے کہ میں کس جرم کے اندر ہوں یہاں پہ؟ کیا پاکستان کی اور نارووال کی ترقی کا خواب دیکھنا اور اس کے لیے کام کرنا جرم ہے؟ اور جیسے میں نے کہا کہ اگر یہ جرم ہے تو مجھے کوئی پشیمانی نہیں کہ یہ جرم میں بار بار کروں گا، لیکن وہ 2.25 مہینے کی کال کوٹڑی کی میں آپ سے کوئی اور قیمت تو نہیں مانگتا، ان جھوٹے کیسوں کے جو خرچے ہیں وہ تو میں خود ہی اٹھا رہا ہوں، وہ بھی میں آپ سے نہیں مانگتا، لیکن میرا خیال ہے کہ اگر ہم حساب لگائیں تو تقریباً یہ بن جاتے ہیں کوئی 75 دن، اور ان 75 دنوں کے لیے ایک رات کی اگر لگائیں 20,000 ووٹ، یہ کتنے ہونے چاہیے ایک رات کی قیمت؟ تو اگلی دفعہ آپ لوگوں کا جو ٹارگیٹ ہے کہ یہاں سے اس حلقے سے مسلم لیگ نون نے پچھلی دفعہ تو 1,60,000 ووٹ دیا تھا، تو اب اگر آپ کی خاطر جیل کاٹ کے آپ کی ترقی کی خاطر ہم 2.25 لاکھ ووٹوں سے کم جیتیں تو پھر سواد نہیں آئے گا۔ تو اب آپ کا اگلا ٹارگیٹ یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی اس حلقے سے مسلم لیگ نون کم از کم